بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خوشخبری سنائی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کوئی قرآن کی یہ صورت پڑھے اس کے ماں باپ کے گناہ مٹ جاتے ہیں، دوسری بار پڑھنے سے عذاب قبر مٹ جاتا ہے، تیسری بار پڑھنے سے جنت میں سونے کا محل بن جاتا ہے۔ وہ صورت مبارکہ یہ ہے۔ محترم ناظرین، تصور کیجئے جبرائیل علیہ السلام جو آسمانوں کے سب سے عظیم فرشتے ہیں، وہی جبرائیل، وہی جو وہی لے کر آتے ہیں جب وہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص قرآن کی یہ صورت پڑھے اس کے ماں باپ کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ کیا یہ کمال نعمت نہیں؟ کیا یہ قرآن کا اعزاز نہیں؟ صرف ایک بار پڑھنے سے ماں باپ کی صدیوں پرانے گناہوں کی دھول صاف ہو جائے، دوسری بار پڑھنے سے قبر کی تاریکی نور میں بدل جائے، اور تیسری بار پڑھنے سے جنت میں سونے کا محل عطا ہو جائے، تو پھر سوچیں یہ کیسی برکت والی صورت ہوگی، جس کی تلاوت سے نہ صرف قاری کو فائدہ پہنچتا ہے بلکہ اس کے والدین، اس کی قبر اور اس کی ابدی زندگی سنور جاتی ہے۔ افسوس ان دلوں پر جو قرآن کو محض جزدان میں لپیٹ کر رکھتے ہیں، اور مبارک ہے وہ دل جن کے سینوں میں یہ نور اترتا ہے۔ آؤ اس صورت مبارکہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، تاکہ نہ صرف ہمارا انجام بہتر ہو بلکہ ہمارے ماں باپ کے لیے بھی بخشش کا سامان بن جائے۔ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور خوشخبری سنائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا جو امتی قرآن پاک کی یہ صورت بابرکت صورت ایک بار پڑھتا ہے تو اس کے والدین کے تمام گناہ مٹ جاتے ہیں، دوسری بار پڑھتا ہے تو اسے قبر کا عذاب نہیں ہوگا، تیسری مرتبہ پڑھنے سے اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے۔ ایسا خوش نصیب شخص ہے جو قرآن کریم کی یہ صورت پڑھتا ہے۔ ناظرین کرام، اسلام میں والدین کا بہت بلند مرتبہ ہے، اور قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں بار بار والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کی خدمت اور ان کے لیے دعا کی تلقین کی گئی ہے۔ والدین خواہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں یا زندہ ہوں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا، صدقہ جاریہ اور نیک اعمال کے ذریعے ان کو فائدہ پہنچانا اولاد کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، اور خاص طور پر قرآن کریم کی تلاوت والدین کی مغفرت اور ان کے درجات کی بلندی کا بہترین ذریعہ ہے۔ آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ قرآن کریم کی ایک ایسی صورت مبارکہ شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ جس کو ایک مرتبہ اگر آپ پڑھ لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے فوت شدہ والدین کی مغفرت فرما دیں گے، ان کے تمام گناہوں کو ختم کر دیں گے۔ اگر آپ اس بابرکت صورت کو دوسری مرتبہ پڑھ لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کے شدید عذاب سے ان کی حفاظت فرمائے گا۔ اگر تیسری مرتبہ اس بابرکت صورت کی تلاوت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ایک عالی شان محل عطا فرمائے گا جو کہ سونے کا بنا ہوگا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا تاکہ آپ بھی اولاد ہونے کی ذمہ داری کو پورا کر سکیں اور اس صورت مبارکہ کے ذریعے اپنے فوت شدہ والدین کی مغفرت کروا سکیں، انہیں عذاب قبر سے نجات دلوا سکیں اور جنت میں سونے کے محلات کا انہیں حقدار بنوا سکیں۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے خوشخبری سنائی کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے ارشاد فرماتا ہے کہ جو آپ کا امتی عمل کرے گا تو میں اس پر رحمت نازل کروں گا اور اس کے والدین کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ آپ کا امتی دوبارہ یہ عمل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس پر سلامتی نازل کروں گا اور ان کے اولاد کی سلامتی اور مرتے وقت آسانی عطا کروں گا اور جنت میں محل عطا کروں گا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا، کیونکہ اس عمل کو کرنے سے جہنم سے نجات ہو جاتی ہے اور جنت پاس آ جاتی ہے، اور وہ بابرکت عمل آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں ایک مرتبہ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، ایک نوجوان پر سکرات الموت کی حالت ہے، اس کو کلمہ پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے لیکن اس کی زبان نہیں چلتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا وہ زندگی میں کلمہ نہیں پڑھتا تھا؟ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زندگی میں پڑھتا تھا تو پھر موت کے وقت کس چیز نے اسے روک دیا ہے؟ اتنا فرما کر اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ چل پڑے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نوجوان کے مکان پر تشریف لے آئے اور فرمایا کہ اے لڑکے کہو لا الہ الا اللہ۔ لڑکے نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زبان نہیں چلتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماں کی نافرمانی کے باعث۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تیری ماں زندہ ہے؟ کہا ہاں۔ گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی والدہ کو بلایا
اور فرمایا کہ کیا یہ تیرا لڑکا ہے؟ بڑھیا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا ہی لڑکا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آگ کا دہکتا ہوا تندور ہو اور تم سے کہا جائے کہ لڑکے کو معاف کر دو ورنہ تیرے سامنے اس آگ میں تیرے لڑکے کو ڈال دیا جائے گا، تو بتاؤ تم کیا کرو گی؟ بوڑھی عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے اس لڑکے کو کبھی معاف نہیں کروں گی، کیونکہ اس نے زندگی بھر میرے دل بہت دکھایا اور مجھے خون کے آنسو رلایا۔ ناظرین، بوڑھی عورت کے یہ الفاظ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ ٹھیک ہے، پھر اس بڑھیا کے لڑکے کو جلانے کے لیے لکڑی اور آگ کا بندوبست کرو۔ لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ کو جلا دیا گیا، اور پھر جب وہاں موجود لوگ اس بڑھیا کے لڑکے کو آگ میں ڈالنے لگے تو بڑھیا عورت نے ایک زوردار چیخ ماری اور بلند آواز سے پکارنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ کو اور آپ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ میں نے آپ نے اس نافرمان لڑکے کو معاف کر دیا، اور میں یہ نہیں دیکھ سکتی کہ میرے بیٹے کو آگ میں جلایا جائے یا آگ اس کے قریب بھی پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے بڑھیا، تو سن لے، دنیا کی آگ سے کہیں زیادہ سخت جہنم کی آگ ہے۔ کیا اپنے لڑکے کو جہنم کی بھڑکتی آگ اور اس کے دہکتے ہوئے انگاروں پر جلنا پسند کرے گی؟ بوڑھی عورت کی ممتا جوش میں آ گئی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بناتی ہوں کہ میں نے اپنے لخت جگر نور نظر کو معاف کر دیا ہے اور اس سے راضی ہو گئی ہوں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان سے کلمہ پڑھنے کو کہا تو فوراً اس کی زبان کھل گئی اور اس نے پورا کلمہ طیبہ پڑھ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ وہ میری وجہ سے یہ لڑکا جہنم کے دردناک عذاب سے نجات پا گیا۔ بھائیوں اور بہنوں، اسی طرح حضرت سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن بادشاہ حضرت سیدنا نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا کو بلایا۔ جب وہ بادشاہ کے پاس آئے تو دیکھا کہ بادشاہ گھر میں پھٹے پرانے کپڑے پہنے زمین پر بیٹھا ہے۔ حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بادشاہ کو اس حالت میں دیکھ کر ڈر گئے۔ جب بادشاہ نے ہمارا خوف دیکھا تو کہا کہ میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو تمہیں خوش کر دے گی۔ وہ بات یہ ہے کہ تمہارے ملک سے میرا ایک مخبر آیا ہے اور اس نے مجھے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائی اور ان کے دشمنوں کو ہلاک فرما دیا۔ نیز فلاں فلاں کو قیدی بنا کر لایا گیا اور فلاں فلاں کو مارا گیا۔ مسلمانوں اور کفار کا مقابلہ جنگ بدر میں ہوا اور وہاں پینوں کے درخت کثرت سے ہیں، گویا کہ میں اس میدان کو دیکھ رہا ہوں۔ ایک شخص جو کہ اونٹ چرایا کرتا تھا، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ بغیر چٹائی کے زمین پر بیٹھے ہیں اور بوسیدہ کپڑے پہن کر رکھے ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کلام نازل فرمایا اس میں یہ بھی تھا کہ ان پر اللہ کے بندوں کا حق ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کوئی نعمت عطا فرمائے تو اس کے لیے عاجزی اختیار کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت مجھے نعمت عطا فرمائی، اس لیے عاجزی اختیار کی۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے ارشاد فرماتا ہے کہ جو بھی شخص قرآن کریم کی یہ صورت مبارکہ پڑھے گا تو اس کے فوت شدہ والدین کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور اگر دوسری مرتبہ یہ صورت پڑھے گا تو قبر کا عذاب نہیں ہوگا، اگر تیسری مرتبہ پڑھے گا تو جنت میں سونے کا محل مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی اس بندے پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی اور اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اس کے ماں باپ کی مغفرت کر دی جائے گی اور اس شخص پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلامتی نازل ہوگی، اس کے اولادوں کی سلامتی اور مرتے وقت اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس پر میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا۔ حضرت سیدنا مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مرتبہ نبوت سے نوازا تو ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے مبارکباد پیش کرنے کے لیے دربار خداوندی میں اجازت طلب کی۔ اجازت ملنے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر خوشخبری پیش کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حضرت اسرائیل علیہ السلام، مجھے اپنی صورت دکھاؤ جس پر تم کفار کی روح قبض کرتے ہو۔ عرض کیا کہ آپ علیہ السلام اسے دیکھنے کی تاب نہ لا سکیں گے؟ فرمایا تاب کیوں نہ لا سکوں گا؟ تو ملک الموت نے کہا کہ اچھا تو آپ علیہ السلام منہ پھیر لیں۔ جب آپ علیہ السلام نے دوبارہ ادھر کی طرف دیکھا تو دیکھتے ہی کہا کہ ایک کالا سیاہ آدمی جس کا سر آسمان تک پہنچا ہوا ہے، اس کے منہ سے آگ کے
بہت بڑی لپیٹ نکل رہی ہے اور آدمی کے جسم کے برابر اس کے بال ہیں اور ہر بال جڑ سے آگ کی لپیٹ نکل رہی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر غشی طاری ہو گئی، اور جب آپ علیہ السلام نے دیکھا تو ملک الموت اپنی حالت میں آ چکے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کافر کو مرتے وقت کوئی فریب اور مصیبت نہ ہو، جب اس کی پریشانی اور گھبراہٹ کے لیے تمہاری یہی تابناک ڈراؤنی صورت کافی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا اپنی صورت دکھاؤ جس میں ایمانداروں کی روح قبض کرتے ہو۔ ملک موت نے کہا کہ آپ علیہ السلام منہ پھیر لیں، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ ان کی طرف دیکھا تو ایک بہت ہی خوبصورت حسین و جمیل نوجوان کی شکل میں آپ کو پایا، اور دیکھا کہ جسم سے خوشبو پھوٹ رہی ہے۔ عمدہ سفید کپڑے پہنے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ملک الموت، اگر مومن مرتے وقت کوئی بزرگی اور کرامت نہ بھی دیکھے تو صرف تمہاری یہ نورانی صورت کا دیکھنا ہی اس کے سکون اور اطمینان کے واسطے کافی ہے۔ محترم ناظرین، اب آپ کو وہ بابرکت صورت مبارکہ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ قرآن کریم کی وہ کون سی صورت مبارکہ ہے جسے ایک مرتبہ پڑھ لینے سے فوت شدہ والدین کی مغفرت ہو جاتی ہے، دوسری مرتبہ پڑھنے سے عذاب قبر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نجات عطا فرماتا ہے، جبکہ تیسری مرتبہ پڑھ لینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں سونے کا ایک محل عطا کرتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، جو شخص قرآن کریم کی یہ بابرکت صورت مبارکہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے ماں باپ کی بخشش اور مغفرت فرما دی جاتی ہے، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کے تمام معاملات میں آسانیاں پیدا کر دیتا ہے اور نہایت خوبصورت محل اسے جنت میں عطا فرماتا ہے۔ یہ بابرکت صورت مبارکہ آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، نہ تو وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی پابندی ہے۔ آپ جہاں بھی بیٹھے ہوئے جیسے ہی وقت مل جائے تو صورت مبارکہ کی تلاوت کر لیں۔ اگر صورت مبارکہ آپ کو زبانی یاد ہو تو اس کی تلاوت کے لیے باوضو ہونا بھی شرط نہیں ہے، لیکن بہرحال یاد رکھیے کہ تلاوت قرآن پاک کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اور ثواب اسی صورت میں ہوتا ہے کہ جب آپ اسے باوضو حالت میں تلاوت کرتے ہیں۔ لیکن کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور صحابہ کے اقوال سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باوضو حالت تلاوت قرآن جاری رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان بھی ہے کہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرو، اس لیے کہ کوشش کریں کہ باوضو حالت میں اس صورت کی تلاوت کریں، لیکن اگر وضو نہ بھی ہو تو بھی اس صورت کو پڑھیں۔ اس صورت مبارکہ کے عمل کے لیے آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھ لینا ہے، اور درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کیجیے گا کہ درود ابراہیمی یعنی نماز والا درود ابراہیم پڑھیں جو کہ ہم نماز کے درمیان پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ سب سے افضل ترین درود ہے پاک ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھو تو خوش دلی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھو، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود درود سنتے ہیں، اس لیے جب بھی درود پاک پڑھا جائے تو اسے پرسکون حالت میں پڑھنا چاہیے، خوش دلی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک جب آپ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ کلمات 11 مرتبہ پڑھ لینے ہیں، اس سے آپ کے والدین کے تمام پچھلے گناہ مٹ جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اللہ کی رضا سے آپ کے ماں باپ کو جنت میں محلات عطا کیے جائیں گے۔ ہمارے ایک پیارے بھائی نے بتایا کہ 1.25 لاکھ مرتبہ اس کلمے کا عمل کیا تو اس کے درینہ اور سالوں سے اٹکے ہوئے مسائل چند دنوں میں حل ہو گئے، لہٰذا یہ کلمات نہایت ہی بابرکت اور فضیلت والے ہیں، نہایت طاقتور کلمات ہیں۔ یہ بابرکت کلمات 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ ہی پہلا کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لینا ہے۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص مومن مرد اور مومن عورتوں کے لیے ہر روز 27 یا 25 مرتبہ مغفرت طلب کرتا ہے تو وہ ان لوگوں میں سے ہو جاتا ہے کہ جن کی دعا قبول کی جاتی ہے اور جن کی برکت سے زمین دل والوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ اسی طرح درود پاک پڑھنے کے بعد جو کلمات آپ کو بتائیں گے ان کو 11 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد آپ نے پہلا کلمہ بھی 11 مرتبہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کے بعد آپ نے قرآن کریم کی یہ بابرکت سورت پڑھنی ہے۔ اور ناظرین یہ بابرکت سورت یاسین ہے، آپ نے سورت یاسین کی تلاوت کرنی ہے۔ سورت الیاسین کو قرآن کریم کا دل بھی کہا گیا ہے اور اس سورت مبارکہ کی تلاوت مردوں یعنی فوت شدگان کے ایصال ثواب کے لیے بھی بہت ہی مؤثر مانی جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص سورت یاسین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔
والدین کی مغفرت کے لیے سورۃ الیاسین کو صبح کے وقت یا عشاء کی نماز کے بعد روزانہ پڑھنا بہت ہی مؤثر سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے والدین کی مغفرت کے لیے روزانہ سورۃ الیاسین کی تلاوت کرنا اپنا معمول بنا لے تو یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جا سکتا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آپ نے اس پورے عمل کو باوضو ہو کر لینا ہے، اور باوضو ہو کر آپ اس عمل کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، چاہے تو صبح کی نماز کے بعد کر لیں یا رات کے وقت کر لیں، یعنی وقت اور جگہ مخصوص نہیں ہے، اور کسی بھی وقت جب آپ کو وقت ملے آپ باوضو ہو کر اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم کی سورت مبارکہ کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے والدین کی روح کو ایصال ثواب کر دینا ہے، اور سورۃ یاسین کو کوشش کرنی ہے کہ آپ نے کم از کم 3 مرتبہ لازمی پڑھنا ہے۔ اگر آپ ایک ہی وقت میں سورۃ یاسین کو 3 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو آپ مختلف پہلو میں اس عمل کو کر سکتے ہیں، یعنی آپ چاہیں تو 1 مرتبہ صبح کے وقت درود پاک پڑھ کر 11 مرتبہ جو کلمات آپ بتائے ہیں وہ پڑھ لیں، پھر 11 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد 1 مرتبہ سورۃ یاسین کی تلاوت کر لیں۔ اسی طرح آپ اس عمل کو دن میں 3 مرتبہ پڑھ لیں، اس طرح سے آپ 3 مرتبہ سورۃ یاسین مکمل کر لیں گے۔ قرآن کریم کی تلاوت والدین کے لیے بہترین تحفہ ہے، یہ ان کے لیے نور، مغفرت اور بلند درجات کا ذریعہ ہے۔ جب اولاد اپنے والدین کے لیے قرآن کریم پڑھتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر بھی اپنا خاص کرم و فضل نازل فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنی ڈھیروں رحمت نازل فرماتا ہے۔ ان کو جو بھی چیز کی حاجت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں وہ چیز عطا فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ہر دعا کو قبول و منظور فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے والدین کے لیے روزانہ قرآن کریم کی تلاوت ضرور کریں، اور زیادہ سے زیادہ اس عمل کو کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے والدین پر بھی اپنی رحمت نازل فرمائے اور ہم پر بھی اپنی رحمت نازل کرے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی روزی میں بھی بہت زیادہ برکت ڈالے گا، اور آپ کی جو بھی پریشانیاں اور مصیبتیں ہیں، جو بھی دکھ درد ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے آپ کو نجات عطا فرمائے گا، اور آپ پر اور آپ کی والدین پر اپنا خاص فضل اور کرم نازل فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے آقا کے لیے کمنٹ میں ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔